باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق کھلسائی صاحب۔ فاروق کھلسائی صاحب کا تعلق گاڑی کھاتا جماعت سے، اور گاڑی کھاتا جماعت کی سب سے زیادہ جانی پہچانی شخصیت ہے فاروق بھائی۔ تو فاروق بھائی سے ہم جانتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ نے اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ تعلقات کیسے بنائے؟ جی فاروق بھائی۔ سوشل ورکر کے ویسے تعلقات بن جاتے ہیں، کیونکہ مجھے الحمدللہ 71 ایکٹیویٹیز زیادہ قبرستان میں رہی، اس وجہ سے بھی میری پی آر بنی، دوست یار بنے، لوگ جاننے لگے مجھے۔ اور گاڑی کھاتے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آبا و اجداد سارے ہمارے گاڑی کھاتے میں۔ اچھا، آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جتنے زیادہ حضرات آپ کو جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو خواتین جانتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خواتین اس لیے جانتی ہے کہ میں سوشل ورکر ہونے کے علاوہ میرا جو ہے میرج بیورو کا بھی حساب کتاب ہے، کوئی میرا شادیاں کراتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی فیس نہیں لیتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کچھ لوگ جو ہے مجھے جانتے ہیں تو بولتے ہیں ہماری بچی ہے، ہمارا بچہ ہے، تو میں صرف کام کرتا ہوں ان کو اگر دیکھتا ہوں کہ یہ مناسب رشتہ ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، لڑکی والے اچھے ہیں، یہ فیملیز اچھی ہیں، تو میں صرف ان کو ملاقات کروا دیتا ہوں۔ باقی میرا کوئی کردار نہیں ہوتا، نہ میری کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرتا اچھا تو اللہ کرتا ہے، اور برا کیا تو بندے نے کیا۔ تو بہرحال میں ایسا کوئی کام کرتا نہیں، تو اسی لیے خواتین مجھے جاننے لگی ہے۔ پھر میری ہیلو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، سب صحیح ہے الحمدللہ۔ میں چھوٹے سے چھوٹے کی طرح ملتا ہوں، بڑے سے بڑے کی طرح ملتا ہوں۔ فاروق بھائی، یہ خدمت خلق کا جذبہ جو ہے، یہ آپ کو کب ایسا احساس ہوا کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے اور آپ نے اپنی سماجی خدمات کا آغاز کیا؟ مسئلہ یہ ہے، یہ مجھے میرے ننیال سے ورثے میں ملا ہے۔ صحیح۔ میرے نانا آپ تو نہیں جانتے ہوں گے، مرحوم سیٹھ رمجو سیٹھ کے قاسم والے کے نام سے ہوا کرتے تھے، محمد حاجی موسیٰ رمجو سیٹھ کے قاسم والے۔ وہ گاڑی کھاتے محمد عثمان میموریل اسکول کے بانی بھی رہ چکے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے میرے ماموں تھے الیاس عثمان دادو صاحب، ان کی میں نے سیاسی بھی دیکھی، مطلب وہ زندہ لائف دیکھی، اور سوشل بھی لائف دیکھی میں نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں چھوٹا تھا جب سے ہی مطلب میرا یہ ایک سمجھ شوق بھی تھا لوگوں کے کام آنا۔ اور پھر جو ہے میں نے ہوش سنبھالا، میرا خیال ہے 15 سال کی میری عمر ہوگی، تو گاڑی کھاتا میں ینگ فرینڈز کے نام سے ادارہ تھا ہمارا، ابھی بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے بزرگ بہت اچھے بزرگ تھے، اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے۔ اس میں سر فہرست جو تھے قاسم نوبل صاحب تھے، پرویز نوبل صاحب کے والد صاحب تھے، اور عامر ونجان والے کے والد صاحب تھے فقیر محمد ونجان والا، عبدالکریم احمد کے قاسم والے، اور ایوب بمبئی والا صاحب تھے، محمد صدیق ہاشم چاند بابا تھے، اپنا عبدالصمد کوئٹہ والا صاحب، اکرم یوسف صاحب۔ اس زمانے میں کچھی من برادری میں گائے وغیرہ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا قربانی میں، صرف دمبے اور بکری کرتے تھے، اور دمبا اس ٹائم 80 اور 120 ایسا ملتا تھا، مطلب 150 کے اندر دمبا مل جاتا تھا، پورا دمبا۔ تو یہ کس سن کی بات ہے؟ 120؟ یہ تو آپ سمجھ لیں میری عمر اس ٹائم 60 سال ہے، 45 تو آپ 45 سال پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم چھوٹے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، وہ ٹیبل لگا کر بیٹھتے تھے مسجد کے پاس فیروز شاہ اسٹریٹ پہ، تو کہتے تھے بچہ فلاں جگہ تھا کھال کھڑی ہے، تو اس ٹائم دمبے کی کھال میرا خیال ہے 1.5 روپے کی یا 2 روپے کی یا 3 روپے کی ہوا کرتی، تو وہاں سے ہی ہمارا جو ہے شوق پیدا ہوا، کھالے جمع کرنے سے، کھالے جمع کرنے سے۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے پھر میں لوگوں کے کام کرتا رہا جماعت میں جو ہے 89 ہوں، مجھے لانے والا اکرم یوسف تھا جماعت میں، میرا دوست بھی ہے، میرا محسن بھی ہے، اور میرا استاد بھی ہے۔ اس نے مجھے کہا یار تو اتنے یہ کام کرتا ہے، اس ٹائم جماعت میں حج گروپ بنا کرتے تھے، تو 89 میں مجھے اکرم نے کہا یار تو آ جا، میں نے کہا چھوڑنا یار جماعت کی پنچایت میں تو مجھے کہاں گھسیٹ رہا، بولا نہیں تو آ۔ پھر ہم جاتے تھے تو وہاں بیٹھ کے اکرم کے ساتھ ہم فارم فل اپ کرتے تھے، حاجیوں کے فوٹو وغیرہ اس کو جو ہے وہ چسپا کرتے تھے، تو اس طرح پھر اکرم نے مجھے کہا یار تو آ جا۔ پھر 90 یا 91 میں میرا خیال ہے میں مینیجنگ کمیٹی سے میرا شروع ہوا کام، پھر 3 سال کام کیا، پھر میں نے گیپ دیا، کیونکہ میں 3 سال کا ایک ٹینور کر کے پھر میں گیپ دیتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر کام کرنے والا بھی کوئی ہو، اجارہ داری تو ہے نہیں کہ اپنی اجارہ داری میں قائم کر دوں، کنٹینیو میں ہی کرتا رہوں، کوئی کسی کو آگے نہ آنے دوں، میرے میں یہ عادت نہیں ہے۔ تو کرتے کرتے الحمدللہ
پھر میں جماعت گاڑی کھاتا کے تھرو گیا قبرستان میں بڑے اچھے لوگ تھے ہمارے، بہت پیارے لوگ تھے، اللہ ان کو گری کا رحمت کرے۔ عبدالرشید گھی والا صاحب تھے، اسحاق واڑی والا صاحب تھے، تو ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا۔ یہ سرپرست تھے صحیح۔ قبرستان کا، انہوں نے بہت کام کیا۔ اکرم یوسف بھی اس میں ہوتا تھا ہمارے ساتھ، پھر اپنا عبدالقادر جاڑ والا، تو ماشاءاللہ وہ قبرستان میں ہم بڑے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جیسا وہ کہتے گئے کام کرتے گئے۔ مجھے کوئی سیٹوں کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اور میرا رب جو مجھ سے کام لینا چاہتا ہے وہ کرتا ہوں۔ تو اسی طرح بس کنٹینیو چلتے رہے۔ پھر 2015 میں میں نے اکرم بھائی نے اور محمود گڑھ والا نے فیصلہ کیا کہ یار ابھی جماعت میں سینئر لوگ آ نہیں رہے، بزرگ ہمارے نہیں آ رہے۔ کیا وجہ تھی گاڑی کھاتے میں یہ 1995-96 کے بعد لوگوں نے انٹرسٹ لینا کم کر دیا تھا؟ کیا ریزن کیا تھا اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 90 کے بعد جو 92 93 کے بعد جو ہے سیاسی مسائل چلتے رہے، تنظیمی مسائل چلتے رہے، تو اس وجہ سے بھی لوگ کٹتے رہے، پھر بدماشی والے حساب کتاب ہو گئے، پھر ہمارے جو بزرگ تھے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے کہ یار بڑے چھوٹی کو رسپیکٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر پڑا جماعت پر۔ حالانکہ گاڑی کھاتے میں ایک زمانے میں کھتہ بھائی اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوٹ بنا، اور ہمارے سامنے وہ پھر کھتہ بھائی ہمارے سامنے ہی بنا۔ تو کھتہ بھائی جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا۔ پہلے وہاں باکسنگ کلب ہوا کرتا تھا، نائٹ کوچنگ ہوا کرتی، میرا خیال ہے آپ بھی وہاں آیا کرتے تھے، میرا خیال ہے فاروق عدن والا بھی کلاسیں لیتا تھا وہاں پر۔ جی جی جی۔ سمیع خلسائی صاحب ہوتے تھے، اور بہت سے ہمارے جو ہے لوگ تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ کھتہ میں ماشاءاللہ آج بھی بہتر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آج کل دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ڈسپینسری کھولی گاڑی کھاتہ میں، ہم نے فیس رکھی اس کی 50 روپے۔ اب 50 روپے فیس میں کیا تھا کہ ہم دوائی بھی اس کو دے رہے، ڈاکٹر بھی دے رہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار مہینہ ہم سے لیتا تھا، کمپاؤنڈر جو ہے وہ 12,000 روپے وہ ہم سے لیتا تھا، پلس دوائیاں۔ اب 50 روپے پر جو ہے دوائی ملتی تھی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ یہی اگر 200 روپے ہم کر دیں تو سمجھو دکھتا ہے تو بکتا ہے والا اس کا نہیں ہے۔ تو لوگوں کا رجحان تھوڑا کم رہا وہاں اس طرف کہ یار پتہ نہیں 50 روپے میں کیا کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں، کس سن کی بات ہے جب آپ نے یہ کھولی؟ یہ 2017 کی بات ہے۔ 2017 میں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 2015 میں میں نے اکرم یوسف نے، محمود گڑھ والا نے مل کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اب ہمیں نوجوان بچوں کو بھی آگے لانا چاہیے، جو ہمارے اس میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچے تھے۔ تو ماشاءاللہ ان بچوں سے ہم نے بات کری، ان کو اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ 2015 میں یہ بچے آئے ہمارے ساتھ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2017 میں ہم نے یہ لائبریری بلڈنگ کے نیچے ڈسپینسری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جو ہے 2018 کے اینڈ میں انہوں نے کچھی امن جماعت خانہ گاڑی کھاتا فرسٹ فلور پہ بینکویٹ ہال بنایا۔ یہ ماشاءاللہ بچوں نے بڑی محنت کی، ہم ان کی سرپرستی میں رہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد 2018 کے بعد میں بیک ہوا، 2018 سے 21 میں ان کی سرپرستی کرتا رہا، یہ مجھے بلاتے رہے، مشورہ کرتے رہے۔ تو پھر انہوں نے 2018 سے اب 2021 میں انہوں نے نیچے کچھی امن جماعت خانہ گاڑی کھاتا کا نیچے والے ہال کو بینکویٹ کیا ہے، دونوں بینکویٹ ہو گئے۔ اب الحمدللہ ہمارا اب انشاءاللہ میں پھر آ گیا ہوں جماعت میں، انپوز اللہ پاک نے عزت دی ہے، وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آیا ہوں، اکرم یوسف صدر ہے، اور جو ہے ٹیم اچھی ہے ہماری، یہ وہی ٹیم ہے۔ اب ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں گاڑی کھاتے میں ایک اور ہمارا پروجیکٹ ہے، اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کو کیا کریں، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا ہے یا کیا، مطلب کوئی ایسا جگہ بالکل ہے ہماری جماعت خانے والی گلی میں ہی ہے، کچھی امن جماعت خانہ گاڑی کھاتے والی گلی میں ہی ہے، اور اچھا پلاٹ ہے۔ جن لوگوں نے وہ پلاٹ ہمیں دیا گاڑی کھاتا جماعت کو، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے خاندان والوں کی مغفرت کرے۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ پروجیکٹ ہے، اور ایک ہمارے پاس جوڑیا بازار میں جگہ ہماری جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہیریٹیج میں بھی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس ٹینیور میں ہم جو ہے اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اچھا، آپ سے جو بات ہوئی وہ گاڑی کھاتا جماعت کے اور آپ کے سوشل ورک کے حساب سے ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑی کھاتا جماعت اور کیا کیا کام کر سکتی ہے مزید آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے
کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اصل میں کام کیا ہے جماعت میں؟ مجھے بتایا آپ کیا کام ہے؟ جماعت میں کوئی کام نہیں ہے. جماعت میں تو یہ سمجھتا ہوں میرا دماغ کام نہیں کرتا. یہ مثال میں مرکز کی مثال آپ کو دے دوں کہ حسابات والے معاملات ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ تو مجھ سے سوال کریں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی علاقائی جماعت ہے یا مرکز ہے, اس میں پر ڈے کتنے واچر کٹتے ہیں؟ 10-20. آپ نے اکاؤنٹنٹ بھی رکھے ہوئے, تو کیا وہ مرکز کی بات آپ 10-20 کی کر رہے ہیں؟ میں علاقائی جماعت کی بات کر رہا ہوں, وہ مشکل سے 8-10. تو وہ اس 8-10 کو بھی وہ مینٹین نہیں کر سکتے, 3 سال تک حساب نہیں بنتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعیب بھائی, میں جو سمجھتا ہوں, میرا اپنا تجربہ ہے کہ جیسا اب آپ آ گئے, ٹیم کا حصہ بنے آپ, اب آپ جو ہے 3 سال آپ نے کیا, ایک ٹرن کیا, پھر دوسرے ٹرن میں آپ آ گئے, تو آپ کنٹینیو آؤ گے تو جو بھی اگر گڑبڑ گھوٹالہ بھی کرو گے تو آپ ہی آ کر ڈھکو گے نا اس کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ٹرن پورا کر دیا, اس کے بعد آپ دوسرے کو چانس دو, آپ نیچے سیٹ پہ آ جاؤ تاکہ دوسرا آپ سے حساب تو لے سکے. پھر سب سے بڑی ہماری بدقسمتی, گاڑی کھاتے میں میرا سمجھتا ہوں 2200 ممبر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جنرل باڈی میں مشکل سے 1% لوگ بھی نہیں آتے. اگر وہ آتے بھی ہیں تو بالکل, اگر کوئی ہم نے لنچ کا پروگرام رکھا ہوتا ہے اس ٹائم آ جاتے ہیں, تو وہ بھی مطلب سمجھو 10-20 لوگ. اچھا, اس میں بھی کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, کوئی میچور لوگ نہیں آتے کہ کوئی حسابات سمجھتے ہو یا بات کرتے ہو. باہر بیٹھ کے سب باتیں بہت کرتے ہیں. تو جب آپ آؤ گے نہیں تو پھر آپ شکوہ شکایت کرو گے تو کیسے ہوگا؟ تو گاڑی کھاتے میں بہتری تو یہ ہے کہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ, اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے, اللہ تمام مرومین ہر علاقائی جماعت کے جتنے بزرگ تھے وہ سب جو چلے گئے دنیا سے, اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے دیکھو کیا پلاننگ کری, اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, سچے لوگ تھے. انہوں نے اگر مسجد تعمیر کری تو اس کو بولا کہ یار یہ مسجد تو بنا دی, ابھی اس کا خرچہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں فیوچر پلاننگ ان کی. تو 4 سیٹ جمع ہوئے, بولے یار ایک بلڈنگ لے لیتے, اس کا کرایہ آئے گا تو اس سے یہ مسجد چلے گی. تو الحمدللہ مسجد کے ساتھ 2 بلڈنگیں انہوں نے وقف کری. جماعت خانے اتنی بڑی جگہیں دی ہمیں. شہر کے بیچ میں حاجی لدہ صاحب نے ایک قبرستان دیا ہمیں. ہمارے کو اتنی پراپرٹیز ملی, لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ڈبل تو نہیں کر سکے, ان کو سنبھال بھی نہیں سک رہے. ہماری بد نصیبی ہے. آپ کسی بھی جماعت کی بلڈنگ میں جا کر حالت دیکھ لیں, اس بلڈنگ کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں. نہیں, میں آپ کی بات کاٹوں گا. میں تو آپ سے ہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اب اگلے 3 سال میں آپ کے پلانس کیا ہیں, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پلان تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہمارا یہ 2 پروجیکٹ کا ہمارا یہ پلان ہے, تو یہی ہمارا پلان ہے. اور دوسرا یہ جو ہم سے خدمت ہو سکے گی قوم کی, ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہم جو ہے کوئی ایک چائے بھی جو منگاتے ہیں نا, لوگ بات کرتے ہیں, ہم اپنے جیب سے اس کا بھی خرچ دیتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ایسے ہونا چاہیے. یہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم آتے ہیں. ہمیں کوئی وہ نہ سیلری ملتی ہے. لوگ بولتے ہیں یار, میرے کو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, بولتے ہیں مجھے, اب بھی بولا مجھے ایک نے کہ یار یہ کیا ہے کہ لوگ, میں نے دیکھا جماعت کے لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں, مارتے بھی ہیں, اور پھر بھی جماعت کو پیچھا نہیں چھوڑتے. کیا ان کو لالچ ہے, کیا لابھ ہے ان کو؟ میں نے کہا میں دوسرے کی دوری میں اپنی بات کرتا ہوں, میرا ضمیر مطمئن ہے الحمدللہ. میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں, اور میرا اللہ پر یقین ہے کہ جو میرا اللہ مجھ سے کام لینا چاہے گا تو وہ ضرور لے گا. میں آپ کو بولوں کہ ہمارا یہ پلان ہے, یہ پلان سب بیکار بات ہے. میرے اللہ نے ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کام کا سلسلہ بنایا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہتری ہو سکے گی تو وہ ضرور کرے گی. اچھا فاروق بھائی, آپ جماعت میں تو کنٹینیوسلی نہیں آئے, مگر قبرستان میں آپ ہمیشہ نظر آئے. بڑی رات میں آپ اس اسٹال پہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جو کہ چندہ جمع کر رہا ہوتا ہے. تو جماعت یہ قبرستان سے کوئی خاص لگاؤ ہے آپ کا, جس کی وجہ سے آپ قبرستان میں ہمیشہ نظر آتے ہیں؟ قبرستان تو جو ہے جائے عبرت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میرے سارے ساتھی ہیں وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. اب دیکھیں مثال, اب آپ ایک نئے بندے آئے ہیں, اب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر یا ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو میں سمجھتا ہوں مجھ سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے. اگر مجھے 50% جانتے ہیں تو آپ کو 10% جانتے ہوں گے. آپ 10% کو ہی پکڑو گے, مجھے 50% جانتے, میں 50% لوگوں کو پکڑوں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو پہلے ہی بول چکا ہوں کہ سوشل ورکر ہوں میں. میرے کو جہاں کوئی کسی کام کے لیے بولتا ہے وہ مجھے بٹھاتے ہیں جماعت والے. ان کی مہربانی ہے, مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں, اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ 3-3, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ روپے ہم نے وہاں بیٹھ کے جمع کیے. ماشاءاللہ. تو یہ ان لوگوں کی میرے اوپر مہربانی ہے.
جو مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ساری علاقائی جماعتوں کے لوگوں کا. کسی نے بھی آج تک مجھ پہ اعتراض نہیں کیا, انگلی نہیں اٹھائی کہ یار آپ فاروق خلسائی اگر جماعت میں نہیں ہیں, مثال ایکس وائی زیڈ صدر جماعت ہو گئی, گاڑی کھاتا جماعت ہے, بھیمپورہ جماعت ہے, چاکی واڑہ جماعت ہے, کلری جماعت ہے, گاز گنجی ہے, لیکن کسی بھی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا آج تک. اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا, مجھ سے بہتر کوئی کام کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے کو پتا نا کہ میرے کو کوئی وہ لالچ نہیں ہے, میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. اور میں نے کچھ اپنا یہ شادی کا سلسلہ بتایا, مجھے بہت سے لوگ بولتے ہیں یار فیس لیا کر, یہ کرا کر, لوگ یہ لیتے. میں نے کہا کسی کا کام اگر میری ذات سے ہو جائے, پتہ نہیں اللہ رب کریم کو کون سی ادا میری پسند آ جائے اور میری بخشش کا ذریعہ بن خدمت جائے. خلق آپ کی بخشش جی کرو. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ان میں سینئرز کون تھے جن کو دیکھ کے آپ نے کام کرنا سیکھا, کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر آیا؟ میں نے کچھ لوگوں کے نام آپ سے لیے. سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں آپ, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا رول ماڈل ہے؟ میرے ماموں مرحوم الیاس الیاس عثمان دادو صاحب نمبر 1. عبدالرزاق عمر کلری جماعت سے تھے, اور عثمان صاحب تھے, صدر تھے کلری جماعت کے, عثمان عبدالرحمن صاحب, ان سے. پھر اکرم سے یہ متاثر ہوں کیونکہ میں نے اکرم کی لائف اپنی پوری لائف میں دیکھا ہے کہ اکرم کو کوئی بھی آدھی رات کو بھی آواز دے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے. اللہ نے بڑی برکت دی. اللہ نے بڑی برکت دی. دوسری بات, اللہ نے اس کو نئی زندگی دی. میں بولتا ہوں کہ وہ شخص واحد ایسا ہے اپنی برادری میں میری نظر میں کہ اس جیسا شخص جو ہے نا اس ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. شاید آپ میری بات سے اختلاف بھی کر رہے ہیں اس بات سے, لیکن اس جیسا بندہ اس ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے اس کے بعد ہاتھ بھی اٹھایا, گالیاں بھی دی, اور 4 دن کے بعد ان کے گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, فوتگی ہو گئی یا اس کی والدہ بیمار ہو گئی, تو اکرم کو فون کیا تو اکرم اسی ٹائم حاضر رہا. بلکہ میں اکرم کو گالیاں دیتا تھا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے. اور میں نے تو ایک جگہ ایسا بھی دیکھا کہ اکرم نے ایک عورت کی خدمت کے لیے اپنی بیوی کو مقرر کیا, جبکہ اتنے بڑا خاندان اس بندے کا, اور اس بندے سے اکرم کو اتنی مار پڑی ہے, اتنی گالیاں ملی ہے, پھر بھی اکرم کی میں عظمت کو سلام کرتا ہوں, اور اس کی بیوی کی کہ روز صبح اس کی بیوی کے لیے کھچڑی بنا کر لے جا رہی ہے, کسٹرڈ بنا کر لے جا رہی ہے, اس کے پیمپر چینج کر رہی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. باقی لوگ دیکھیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکرم بھائی کو گھر سے بھی سپورٹ ہے؟ سپورٹ اس کی وائف کا بہت سپورٹ ہے, کیونکہ دیکھو میں بھی گھر پہ آ رہا ہوں, میری گھر والی ناراض, یہ کوئی ٹائم ہے, اب بچے سو رہے, روٹی کا ٹائم ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہر کوئی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, اب آپ بھی ہو, میں جانتا ہوں آپ کی فیملی کو بھی کہ کس طرح, لیکن یہ واقعی اس کو شاباش ہے. اب باقی یہ ہے کہ دیکھو جب آدمی فیمس ہوتا ہے نا تو اس کے جیلس بھی لوگ کرنے والے بہت ہوتے ہیں, اینٹی بہت ہوتے ہیں. اب دیکھیں غلطی کام کرے گا اسی سے غلطی ہوگی. اب آپ غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, آپ میرا انٹرویو لے رہے, آپ سے بھی کام کے دوران غلطی ہو سکتی ہے, تو جو کام کرے گا اس سے غلطی ہوگی. تو ہمیں جو ہے نا درگزر نہیں آتا. پھر دوسرا, ہم جو ہے نا پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں. تنقید جو ہے نا بہت آسان ہے, سب اپنی اصلاح بہت مشکل ہے. فاروقی سوال میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ان میں سے کس کو آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, کس کو دیکھ کے آپ نے یہ سمجھا کہ کس طرح سے مجھے بھی خدمت کرنی ہے لوگوں کی, اور اس جذبے سے پھر آپ نے اپنا کام شروع کیا؟ میں نے آپ کو بولا نا, الیاس عثمان دادو صاحب میرے آئیڈیل تھے, عثمان عبدالرحمن صاحب, یہ رزاق عمر صاحب تھے, اور بھیمپور جماعت میں جو تھے ہمارے سلطان علی صاحب, شکور سیلانی صاحب ہیں ماشاء اللہ. بس یہ میرے جو ہے, ان کو دیکھ کر ہی میں جذبہ پیدا ہوا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل ورکر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کہ اسے ایک اچھا سوشل ورکر بناتی ہیں؟ سوشل ورکر کی جو ہے نا اچھائی کے لیے تو یہ کرنا چاہیے اس کو کہ اس کا بیہیویئر ہر ایک کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کوئی پیسے والا آ رہا ہے تو اس کو تو بڑا, اس کو جی جناب آپ حضوری کرتی ہے, اور جو غریب آ گیا تو اس کو تو ایسا کرتے ہیں جیسا کرسی پہ بیٹھ گئے بادشاہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کریں اللہ کی رضا کے لیے, جب آپ آئے ہیں تو آپ کریں, وہ بھی غریب بھی آپ کا وہی ہے اور امیر بھی آپ کا وہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل ورکر کو سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں مجھے تو سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا کام کرنا, میں اپنی برادری کے لیے بھی کام کرتا ہوں اور آؤٹ سائڈ بھی کام کرتا ہوں. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہ رہا تھا. بقرہ عید میں خالے جمع کرتا ہوں, ابھی جماعت میں نہیں تھا میں,
لیکن الحمدللہ میرے پاس لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے 50-100 خالے جو میں جمع کر سکتا ہوں اپنی جماعت برادری کے لیے، بیواؤں یتیموں کے لیے کام آتی ہیں. تو ایک جگہ سے مجھے کال آئی کلفٹن سے ہی کہ یار فاروق بھائی ہیں اچیو نو کھال تیار ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو بندہ بیٹھا ہوا ہے نیچے، اس کی گائیں ذبح ہوئی. اتنے مسئلے، 2 بیٹے تھے، ایک آیا بیٹا، اس نے باپ نے بولا کہ چائے لو فاروق انکل کے لیے. پہلے اس نے ہاتھ ملایا مجھ سے، بولا آپ یہاں پر خیریت؟ میں نے بولا بیٹا میں کھال لینے آیا ہوں. تو اس نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اپنے باپ کو گھور کے دیکھا، اس نے چائے لینے چلا گیا. دوسرے بھائی کے ساتھ آیا چائے لے کر کے، تو بولا فاروق بھائی میں کھال آپ کو نہیں دے سکتا. میں نے بولا کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ آپ کے والد صاحب نے مجھے فون کر کے بلایا تھا. والد صاحب نے بولا ہاں بیٹا میں نے بلایا ان کو. بولا نہیں ابو وہ میں دعوت اسلامی میں دوں گا. دوسرا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اس نے بولا نہیں بھائی جان میرے کو جو ہے وہ مولوی صاحب گھر میں بچوں کو پڑھانا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اب وہ شخص جو تھا اس کو دیکھ کر مجھے اتنا شرمندہ ہوا میرے سامنے. تو مجھے پوچھا گائے کی کھال کی کیا قیمت چل رہی ہے اس ٹائم؟ میں نے بولا اس ٹائم 550-600 روپے کا ہے حساب کتاب. تو اس نے بولا ایک کام کرو یار فاروق بھائی آپ 2000 روپے لے لو اور جماعت میں اس کو جمع ڈونیشن لے لو، جماعت کھال کے بدلے یہ کھال بھلے لے جائے. دونوں بھائیوں کا آپس میں کلیش ہونے لگا تو باپ نے مناسب سمجھا کہ 2000 روپے ان کو دے دیتا ہوں. جب وہ مجھے 2000 دینے لگے تو لڑکے کیا بولتے ہیں، سوچا انہوں نے کہ یار 600 کی کھال میں کیا ہوگا. بولا ٹھیک ہے ابو ان کو کھال دے دو، اب 2000 ہمیں دو، 1000 روپے ہم وہاں دیتے. تو پہلے ہماری جماعت میں ٹوٹل کھالیں آیا کرتی تھی، اب کھال ہماری جماعت میں سمجھتا ہوں 30% بھی نہیں آتی. اس طرح زکوٰۃ کا بھی دیکھیں آپ. اب یہ تو پوری برادری کی سوچ ہونی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کتنی جماعت کو دے رہے ہیں. میرے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں 5 to 10% زکوٰۃ نہیں آتی جماعت کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. تو اعتماد کا فقدان کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھو فقدان تو یہ دور کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ کنٹینیو صحیح کام کریں، لوگوں کی صحیح مدد کریں، پورا حسابات آپ صحیح رکھیں. تو یہ جو ایشوز بنتے ہیں اس سے ہمارے ڈونر، یہ ابھی جو بھی واٹس ایپ پہ چل رہی تھی اتنے جو 4 مہینے سے 3 مہینے سے چل رہی تھی، اس میں کسی فرد واحد کا نقصان نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں صرف اور صرف ہماری جماعت کا نقصان ہوا ہے، غریب لوگوں کا نقصان ہوا ہے. جو ڈونر حضرات ہیں نا وہ اس ٹائم شش و پنج میں ہیں. میری بہت سے ڈونر سے بات ہوتی ہے، بولتے یار کیا کریں، کس پہ بھروسہ کریں، کیا کریں، ایسے حالات پیدا ہو گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے برادری کا. تو ٹرانسپیرنسی کیسے لے کر آئیں؟ اتنا آپ کا تجربہ ہے، اتنا عرصہ آپ نے جماعت کی دیکھیے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے، اب مرکز کی بات کر لیں آپ، کتنے افراد ہوتے ہیں ہر علاقے جمع سے 4 جنرل کونسل کے 17. تو یہ 4 آدمی بھی جمع ہوتے ہیں تو کیا یہ حساب نہیں مانگ سکتے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جب مرکز سے علاقائی جماعت میں زکوٰۃ آتی ہے ایک حساب سے آتی ہے کہ جی ماہانہ وظائف کے حساب سے، میں کافی عرصے وظائف بانٹتا رہا ماہانہ، لیکن میں بیک ہو گیا. میں نے 4-6 لوگوں کا بند کیا. میں نے کہا یار میرے حساب سے یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ ہم صادق اور امین بن کے آئے، لوگوں کی امانتی ہمارے پاس ہے. اس کا جواب ہمیں رب کو دینا ہے. یار ایک عورت کو آپ 2000 روپیہ زکوٰۃ دے رہے ہو، ماہانہ وظیفہ دے رہے ہو 2000 روپے، اس کی حال میں دیکھ رہا ہوں 15 سے 20 ہزار روپے اس کا موبائل ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت ہم سے زکوٰۃ لے رہی ہے، میں نے دیکھا اس کا لڑکا 65,000 روپے کی جانور ذبح کر رہا ہے. گاڑی کھاتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ان کی زکوٰۃیں بند کر دی. تو کچھ بڑے لوگوں کا فون آ گیا میرے کو. ایک عورت تو میری ماں کے پاس پہنچ گئی، میری والدہ کے پاس پہنچ گئی کہ تو شکر مجھے زکوٰۃ بند کرے چھڑی نہیں ہے، غریب بیان ہے فلاں ان کا. ایک میرے گھر میں کلیش ہو گیا، میری ماں تو کلے بدوا گرنے. تو میں بولا ماں دیکھ بدوا کی بات نہیں ہے، سچائی کی بات ہے. یہ ہم غلط لوگوں کو دیں گے تو لوگ ہم کو دیتے ہوئے کترائیں گے. تو بات یہ ہے شعیب، اصل میں دیکھو میں بتاؤں میرا جو ذہن ہے، آپ 2000 کے حساب سے ہم مثال 40-50 لوگوں کو ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں، لاکھ روپیہ ہو گیا. آپ پورے سال میں 4 جانوں کو 40 کو نہ دیں، آپ 4 جانوں کو اس قابل کر دیں. کوئی ایسا لیڈیز ہے تو اس کو ایسا کوئی گھریلو کام کا کر دیں، سلائی مشینیں وغیرہ ہے، اس طریقے کا کوئی کام، تاکہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دے. یہ تو آپ نے 2000 دیے، وہ پان بیڑی سگریٹ میں پورا کر دے گی، اپنے بیلنس بھروانے میں پورا کر دے گی، پھر وہ آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ ہم نے قوم کو بھکاری بنا دیا. آپ نے کبھی یہ سجیشن اپنی جماعت میں دیا کہ اس طرح سے ہمیں زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کرنی چاہیے یا روزگار کا کوئی پروگرام شروع کرنا چاہیے؟ میں تو جب اپنا اس میں تھا، میں اپنے ساتھیوں کو بولتا تھا یار یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہو رہا ہے.
کیونکہ میں مرکز میں نہیں تھا تو میں نے اپنے مرکز کے ساتھیوں کو بھی کہا کہ یار آپ لوگ جاتے ہو یہ بات کرو وہاں پر، تو اس کا کوئی رسپانس مجھے نہیں ملا. حتیٰ کہ سیٹ بھی میرے پاس تھی لیکن کوئی اس کا رسپانس نہیں ملا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا زیادہ تر میں نے دیکھا اپنی برادری میں کہ جان پہچان پی آر اس کو بہت دیکھتے ہیں لوگ. خدا ترسی والا کام نہیں ہے، بہت کام ہے، اس کا بہت بڑا فقدان ہے. تو چلو اگر آپ کو کبھی اللہ نے موقع دیا اور کسی آپ ایسی پوزیشن پہ آئے جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو، تو آپ کس طرح سے چاہو گے جماعت کو آگے لے کے جانا؟ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں کس طرح سے آپ چاہو گے کہ ان کو ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے پاس سینئرز کی کمی ہے، ہمارے سینئرز نہیں ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں گاڑی کھاتے جماعت کی، میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں کہ میں آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے کہ میں جماعت میں نہیں تھا لیکن میں آفس میں آتا رہتا تھا. وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے کچھی امن جماعت کی طرف سے کرکٹ کا کچھ پروگرام تھا، اس میں صرف کچھی امن بچہ ہی حصہ لے سکتا تھا. تو ایک بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بولا یار یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ تو کچھی امن نہیں ہے. بولا کیا بولتے ہیں فاروق بھائی، یہ تو کچھی امن ہے، یہ تو کرکٹ کھیلے گا. میں نے کہا پاگل ہو گئے، کرکٹ کھیلے گا، کچھی امن تو نہیں ہے لڑکا. اب سارے نئے بچے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ، جونیئر ہے سارے. میں نے بولا بیٹا یہ کچھی امن نہیں ہے. وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا کون بولتا ہے میں کچھی امن ہوں؟ میں تو کچھی امن ہوں. میں نے کہا بھائی تیری والدہ کچھی امن ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تو فلاں کا نواسا ہے، تیرا نانا کچھی امن ہے، تیری ماں کچھی امن ہے، تیری دادی کچھی امن نہیں تھی، تیرا باپ کچھی امن نہیں ہے. وہ جا کر کے اتنا بڑا میرے لیے مسئلہ کھڑا ہوا کہ میرے اپنے خاندان میں مسئلہ ہو گیا، کیونکہ وہ میرے جو ہے نا ایک بہت قریبی رشتہ دار کا وہ سمجھو کہ بھائی کا بیٹا تھا. اب وہ اس نے نان میں کری تھی شادی، لیکن لڑکی کچھی امن تھی، اس کی ماں کچھی امن تھی، تو اس کے کچھی امنوں سے کچھی امن نہیں ہوا. سب سے بڑا تو ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے. اب مثال آپ ہی جماعت میں ہو، صدر جماعت میں ہو، اب آپ ممبرشپ آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ یہ بچہ لے پالک ہے، نان ہے، کیا ہے. تو اس لیے ہمارے سینئرز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سینئرز کی گائیڈ لائن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نہیں لیں. سینئرز اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے یا فارم ہی فل نہیں کریں گے تو سینئر کو گھر سے تو کوئی نہیں پکڑ کے لاتا نا. اس کی وجہ یہ ہے شعیب بھائی کہ یہ جو پینل سسٹم بنتے ہیں نا الیکشن میں، صحیح، یہ نہیں ہونے چاہیے میرے حساب سے. انڈیپینڈنٹ آدمی لڑے، مجھے اپنی حیثیت پتہ چلے مجھے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کو اپنی حیثیت پتہ چلے کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں. اب پینل میں کیا ہے کہ جو بالکل ڈمی آدمی ہے وہ بھی آ گیا، ایک اس سے بہتر کام کرنے والا بندہ پیچھے ہٹ گیا، پینل ہے اس کے سامنے میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا. اور اسی طرح سینئر بھی ہمارے پیچھے ہٹتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ پینل سسٹم میں ووٹ پینل کو پڑتا ہے یا آپ کے لیے 16 اور لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اچھا انڈیویجول ہے وہ بھی جماعت میں مقابلے میں نہیں جیت پاتا. تو جی ایک دفعہ ہارنے کے بعد دل برشتہ ہو کے وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد 4 اور اچھے لوگ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. بالکل یہی تو بات اس ہے. کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں مرکز جو ہے وہ کر رہی ہے، اپنا آئین میں ترمیم کر رہی ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ لڑے آدمی، کیونکہ مجھے میری حیثیت پتہ چلنی چاہیے نا. ابھی ایک آپ دیکھ رہے نیا بندہ کوئی آپ کے مثال گاڑی کھاتا ہے صحیح صدر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے NOC لی آپ کے پاس صدر میں آ گیا. اب صدر میں اس کو کوئی جانتا نہیں، اب وہ آ گیا پینل میں، ٹھیک ہے. اب اس نے گاڑی کھاتے میں کیا کرپشن کی یا کیا غلط کام کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا. صرف وہ جیتے گا پینل کے اوپر. اچھا پینل پہ جیتنے کے بعد اب مثال مینیجنگ کمیٹی میں وہ آ گیا، تو جتنے کی پوسٹ ہیں تو اس کا تو وہ ماتحت ہی رہے گا نا، وہ بس وہ جیسا اس کو چلائیں گے. تو اس میں جو نا سمجھو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. میں بولتا ہوں کہ ایک تو یہ پینل سسٹم ختم ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن لڑ کے آئے کم از کم ایک ٹرن کے بعد دوسرے کو موقع دے، تاکہ دیکھو آج میں اگر GS ہوں تو اگلا GS جو ہے وہ مجھ سے حساب لے. اب کنٹینیو اگر میں 6 سال 2 ٹرن رہتا ہوں تو میں اپنے تو سارے کرتا دھرتا کو سب صاف کر دوں گا نا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے. تو فاروق سوشل ورکر بھی کم نہیں پڑ جائیں گے اس طرح سے؟ اگر 3 سال میں سب لوگ باہر ہوتے رہیں تو ہوگا یہ کہ اگلی دفعہ جو کمیٹی آئے گی وہ بالکل ہی نہیں ہوگی.
تو ایک کنٹینیوٹی بھی ختم ہو جائے. نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بیک ہو جائے. مثال اگر میں کی پوسٹ پر ہوں آج کی پوسٹ پر ہوں تو کل میں مینیجنگ میں آ جاؤں. مینیجنگ کمیٹی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایک پوزیشن پہ 2 دفعہ نہ نہ ہے. اگر وہ جونیئر پوزیشن یا مینیجنگ کمیٹی میں ہے تو وہ چاہے وہ 3 دفعہ آ جائے کوئی مسئلہ. بالکل، کیونکہ نیچے والے پر تو اتنا گڑبڑ والا کام نہیں ہوتا ہے نا، اوپر والے میں زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. پھر وہ پورا اپنا حساب لے کر چلتا ہے، کیونکہ ہم خیال لوگ ہوں گے تو سارے مسئلے صحیح ہوں گے. کیونکہ کوئی تنقید کرنے والا تو ہوگا نہیں. ویسے ہی ہماری جنرل باڈیز میں کوئی آتا نہیں ہے تنقید کرے یا آپ کی غلطیاں بتائے. تو کیوں یہ کلچر ختم ہو گیا کہ جنرل باڈی میں لوگ آنا ہی پسند نہیں کرتے؟ اتنے کیوں بدزن ہو گئے؟ میرے سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں. کیونکہ جماعت ہے تو ہم ہیں، جماعت سے ہمارا نام ہے، ہماری پہچان ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت کو اللہ پاک نے بہت کچھ نوازا ہے. ہر علاقائی جماعت کو اللہ نے نوازا. آپ دیکھیں کل کی آئی ہوئی جماعتیں، اوکھائی میمن جماعت دیکھ لیں، میرے سب ہر کمیونٹی میں دوستی آ رہی ہے، ہر ایک جگہ آنا جانا ہے. پنجابی ہیں، سوداگران والے، آپ دیکھیں کیا کام کرتے ہیں وہ. ہم ایک آج تک اپنی برادری کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکے کہ جس میں کوئی 200-400 فلیٹ بنا کر کے ان کو آباد کریں. آپ دیکھیں اسی روڈ پہ آپ جائیں گے میرے گھر سے آگے لسبیلا پر، تو کتیانہ میمن والوں نے بلڈنگ بنائی ہے. آپ جا کر پروجیکٹ دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو ہم بھی تو بنانے جا رہے ہیں. بانوٹیا جو ہے وہ 5-6 سال سے بن تو رہا ہے. اللہ ہی بنائے گا. میری زندگی تو نہیں لگتا مجھے بنے گی، مجھے نہیں لگتا. تو آپ بھی بددل ہو گئے ہیں. سیدھی بات ہے، جب دیکھیں انصاف نہیں ہوگا نا جس جگہ پر، بندر باٹ والا حساب ہوگا نا، تو وہاں کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. اب بانوٹیا ٹرسٹ جو ہے، آپ دیکھیں یہ کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ہمارا تو بچپن کا دیکھا ہوا ہے. ایک کمرہ تھا، اس پہ 3 منزلہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ پھر جو ہے اب یہ خالی کرائے گئے، اس میں شعیب بھائی کے تعلقات زیادہ ہیں یا پاورفل ہے، تو ایک کمرے کی جگہ اس کو 4 فلیٹ دے دیے گئے، کسی کو 6 فلیٹ دے دیے گئے. یہ کیوں ہے؟ آپ مالک ہیں یار، آپ امین ہیں، آپ مالک ہیں. آپ سے کون جیت سکتا ہے؟ لینڈ لارڈ سے کوئی جیت سکتا ہے؟ میری اپنی پرسنل پراپرٹی ہو، الحمدللہ اپنی پراپرٹیاں ہیں، تو میں ایسا ہونے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا. سوال ہی پیدا نہیں. بات یہ کہ ہم اپنی چیز سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے مال مفت دل بے رحم. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ نقصان یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اپنا سمجھ کے استعمال کریں گے کبھی بھی وہ نہیں ہوگا، بلکہ ترقی کریں گے ہم. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ دوسری جماعتوں کی بات کی آپ نے، اوکھائی، باٹوا اور کتیانہ اور کون سی دورج. کتیانہ، باٹوا، اوکھائی اور دورج. یہ جماعتیں ہمارے بعد کراچی پہنچیں اور ہم سے آج 50 سال آگے ہیں. تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ انہوں نے 0 سے سٹارٹ کیا اور آج ہم سے آگے نکل گئی، اور ہمارے بزرگوں نے 1947 سے پہلے کوئی 25-30 ٹرسٹ بنا کے چھوڑ دیے، قبرستان بنا کے چھوڑ دیا، مسجد، اسکول ہمارے لیے چھوڑ دیے، اور ہم آج تنزلی کا شکار ہیں. مسئلہ یہ ہے شعیب بھائی، وہ اپنی جماعتوں سے مخلص ہیں. پہلے ہمارے بزرگ مخلص تھے تو آج یہ اتنی چیزیں ہمیں ملی. آج ہم مخلص نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کو میرا خیال پتہ نہیں ہوگا. جو اپنے قبرستان میں 2 بسیں کھڑی ہوئی ہیں پرانی، صحیح، آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئیں؟ کس نے دی؟ کیسے ملی؟ یہ میرے چاچا ہوا کرتے تھے، عبد الغنی گونڈی. غنی گونڈی کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے جو ہے حاجی احمد کپایا صاحب ہوتے تھے لنڈن میں، ان کے ساتھ مل کے اور جو ڈونر جمع کیے، پھر بولا یار اپنی جماعت کے لیے بس چاہیے. یہ 2 بسیں ان کو ملی اور باقاعدہ روٹ پہ چلتی تھی ہماری بسیں، ٹاور سے بادر آباد تک چلتی تھی. جی جناب. پھر جو ہے وہ کاٹھیاوار کی چلتی. ہاں، پھر غنی گونڈی صاحب سنبھال نہیں سکے، پھر جماعت والوں نے غنی گونڈی سے ریکویسٹ کری تو وہ پھر ہماری جماعت میں آئی. اب آپ بتاؤ مجھے، 2 بسیں آج سے 30 سال 25 سال پہلے ہمارے پاس آئی ہیں. 25 سال پہلے، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ٹائم ہوا ہوگا، 25 سے 40 پلس ہو گئے. تو اب ہم 2 بسوں کی 3 نہیں کر سکے. اور اوکھائی کی آج دیکھیں آپ 22 بسیں ہیں. اوکھائی کمپلیکس آپ جا کر دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو میں تو یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ فرق کیا ہے؟ ہم مخلص نہیں ہیں. مخلص نہیں. تو ہم اور آپ ہی تو جماعتوں میں ہیں، کوئی باہر سے تھوڑی آتا ہے. مسئلہ یہ ہم اور آپ دیکھیں،
مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں بھی جو ہے نا بہت سی برائیاں ہیں. صحیح. ایسا نہیں میں پارسا ہوں, میں بالکل دودھ کا دھلا ہوا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہماری برادری میں کیا رشتہ داری ہر ایک سے لگ رہی ہیں. اب آپ میرے پاس آئے, مثال میرے تعلقات آپ سے ہیں, تو میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اپنا ایک ایگو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تب تو ہم ترقی کر سکتے ہیں, ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. جماعت آج میں بیک ہونے کا مسئلہ بھی یہی ہے ہمارا. دیکھیں آپ کو زکوٰۃ نہیں آ رہی ہے, آپ کو یہ نہیں آ رہا, سب یہ آپ دیکھیں. اور اب جو یہ معاملہ چلے, اس سے آپ دیکھ لیجیے گا اب زکوٰۃ میں اب کتنی کمی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جو حالات ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے تاکہ اعتماد بحال ہو؟ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو جو ہے نا یونٹی ہونی چاہیے. ہم میں یونٹی پینل تھا تو صحیح. یونٹی پینل تھا نا, لیکن اب ہمیں ہر علاقائی جماعت کے لوگوں کو یونٹی کرنی چاہیے آپس میں. یوں نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے, اور مشاورت کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اور اس میں اپنے بڑوں کو ضرور شامل کریں. جس طرح آپ نے سلیم عمر صاحب ہیں ہمارے, ابھی بھی ہیں لوگ, بہت اچھے لوگ ہیں, سمجھے نا, اے جی سعید وغیرہ ہیں, بہت سے لوگ ہیں. تو صرف آپ جو ہے نا رابطہ اس لیے نہیں کرتے کہ یار آپ کی جو ہے نا وہ ایگو والا معاملہ ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے بڑے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, بڑوں کو آگے لے کر آئیں. بالکل بڑوں کو آپ لائیں گے تو آپ کا جو ہے یہ سارا جو آپ کا اعتماد جو ہے وہی بحال ہوگا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں جماعت ہماری ترقی کرے گی. بہت بہت شکریہ فاروق بھائی. اور مہربانی, جزاک اللہ.